بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا تعداد میں، اتنا گرمی میں یہاں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے. میں نے وزیر اعظم صاحب کے اور صدر پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے، دنیا بھر کا کیا، 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں، جہاں ہم نے پاکستان کا پیغام، امن کا پیغام، کشمیر کا پیغام، سندھو کا پیغام اور دہشت گردی کے بارے میں ہمارے موقف کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں، نیو یارک میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ کے دارالحکومت میں، واشنگٹن ڈی سی میں، لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اور یورپ کا برسلز کے شہر میں آپ کا پیغام، پاکستان کا پیغام لے کے گیا تھا. اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا. چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے. اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. تو ہم نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پارٹیشن سے لے کے آج تک ہمارے لیے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی کشمیر کی مسئلہ پہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زرداری، ہم نے ہر دور میں کشمیر کے عوام کا آواز اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. بھارت کا یہ عمران خان کے دور میں بھارت نے 2019 میں کشمیر پہ ایک حملہ کیا اور اس وقت کا وزیر اعظم نے
پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ کشمیر پہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ جب وہ پہلی رات پہ بھارت نے اپنے جہاز اڑائے تھے اور پاکستان کے کشمیر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے شہید کیے تھے، تو پاکستان کا فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے۔ پہلے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی جہاز ہی نہیں گرا۔ ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا مان رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر چکے ہیں، مگر وہ انکار کر رہے تھے۔ وہ 1 مہینے بعد مان چکے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمارے جہاز گرائے ہیں۔ بھارت کا یہ کوشش تھا کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے وہ ہمارے نہتے شہریوں کو شہید کریں گے، سنتاس معاہدہ کو توڑیں گے، اور جیسے خان صاحب کے دور میں پاکستان خاموش رہا ویسے آج بھی ہم خاموش رہیں گے۔ مگر یہ ان کی بھول تھا، پورا پاکستان ایک ہو کے ہر لحاظ پہ ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے جگہ جگہ کشمیر کا آواز اٹھایا، اور اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف یہ تھا کہ کشمیر تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر، یہ بھارت بھی مانتا ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ نہیں رہا، یہ اب بین الاقوامی معاملہ ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، کشمیر کی عوام کی، نوجوانوں کی فتح ہے کہ آج کشمیر کی بات سری نگر اور مظفر آباد، اسلام آباد اور دہلی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کا بات چیت کروانے کے لیے۔ یہ آپ کی تاریخی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا سندھو پہ ایسا حملہ نہیں ہوا جیسے مودی آج کرنے جا رہا ہے۔ ان کا یہ دھمکی کہ وہ پاکستان کا پانی، سندھو پہ حملہ کر کے آپ کا پانی روکیں گے، ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ جب سندھو کی بات آتی ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کے کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اپنے شہید محترمہ ماں نذیر بھٹو کے دور میں آپ سب نے ہمارا سندھو کو بچایا تھا اور تاریخی تحریک چلائے تھے۔ حال ہی میں جب وفاقی حکومت کوئی غلط پالیسیز اپنا رہے تھے تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے، آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کی۔ ہم نے مثبت سیاست کر کے، آئینی فورمز کو استعمال کر کے، سی سی آئی کے تھرو اپنا سندھو کو تحفظ دلوایا تھا۔ یہ آپ کی کامیابی۔ اور اب جب بھارت نے حملہ کیا تو میں نے وعدہ آپ سے یہ کیا تھا،
کہ بین الاقوامی سطح پہ میں ان کو بے نقاب کروں گا, سندھو کا کیس لڑوں گا, اور وہ ابھی کر کے آیا ہوں. بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے, مگر پاکستان کے یہ مقدمہ جو تگڑا مقدمہ ہے, ہم نے اقوام متحدہ میں آپ کا سندھو کا دفاع کیا, ہم نے امریکہ میں ان کے دارالحکومت میں آپ کا سندھو کا دفاع کیا, ہم نے برطانیہ میں, یورپ میں آپ کا سندھو میں دفاع کیا کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے, کہ اگر بھارت ہمارے سندھو کی طرف مالی آنکھ بھی دکھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جنگ لڑیں گے اور ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا. سنتاس معاہدہ کے تحت 6 میں سے جو 3 دریا ہے وہ پاکستان کے حوالے اور باقی 3 بھارت کے حوالے. تو بھارت کے پاس 2 آپشنز ہے, یا مانے عالمی قانون مانے, اپنا سنتاس معاہدہ مانے اور عمل درآمد کرے. نہیں مانتے تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گی اور 6 کے 6 دریا آپ کے ہوں گے. ہم نے ہر محاذ پہ اپنا سندھو جو پورا ملک کو پانی پہنچاتا ہے, جو پاکستان کے عوام کو کشمیر سے لے کے یہاں کراچی تک پاکستان کا جو پانی ہے وہ اسی سندھو سے آتا ہے. یہ پاکستان کے بننے سے پہلے سندھو چلتا آ رہا ہے. ہم تو اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن کے ورثہ ہے اور ہم اپنا دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں. جہاں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آئے ہیں, میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ان سیاسی یتیموں سے جو پاکستان کے اندر نفرت, تقسیم اور ناکھپے کی سیاست کرتے ہیں, کہ وہ صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا کے عادی ہے. ان کا پیپلز پارٹی کو گالی دینا ان کے لیے آسان ہے. تو آج جب مودی نے, جب بھارت نے ہمارا دریا پہ حملہ کیا ہے, تو یہ سیاسی یتیم کہاں گم ہے, کیوں خاموش ہے, کہاں غائب ہے؟ ان کے دھرنا کا کیا ہوا, ان کا احتجاج کا کیا ہوا, ان کا شور کا کیا ہوا؟ سندھو صرف بہانہ تھا, نشانہ تو آپ کا پیپلز پارٹی تھی. ان کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت کی فنڈنگ رہا ہے. بھارت پیسہ دیتا ہے تاکہ اس قسم کی تنظیمیں بلوچستان میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے, سندھ میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے, مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, ہمارے جیالیہ موجود ہے. ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے. اور انشاءاللہ تعالی ان کا انشاءاللہ تعالی اب 4تھی بار جب 4 سال بعد الیکشن ہوں گے تو ان سیاسی ٹیموں کو آپ ایک بار پھر عبرتناک شکست دلوائیں گے. وہ جو جب سندھو پہ تاریخی حملہ ہوا ہے, بھارت کی طرف سے ہوا ہے, اور وہ آج تک خاموش ہے, تو سندھ کا عوام, پاکستان کے عوام ان سیاسی ٹیموں کو کبھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے, آپ نے, میں نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے بڑا قربانیاں دیے ہیں, اور آج بھی پاکستان کا افواج دہشت گردی کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے.
दुनिया को ये मालूम है, भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका से होकर आए हैं, यूरोप से होकर आए हैं, ब्रिटानिया से होकर आए हैं, सब के सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, ये दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। भारत ने अरबों डॉलर्स ब्रिटेन में, अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्ट किया है, मगर फिर भी भारत का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब इस मुल्क का वजीर खारजा था तो FATF से हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में तब्दील कर दिया। इसका मतलब कि आलमी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान वो इक़दामात उठा रही है जिससे दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो कमेटी थी, हम भी इस दौरे पे चल रहे थे और भारत ने भी अपना कोई कमेटी भेजा था। हम एक वक्त में अमेरिका में होते थे, एक वक्त में ब्रिटेन में होते थे, एक वक्त में यूरोप में होता था। हमारा पैगाम आपको मालूम, उनका पैगाम मैंने आपको बता दिया। मगर ये देखे कि जब हमने न्यूयॉर्क से पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल किया तो ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस की बड़ी बड़ी कामयाबी है कि उसी वक्त जब हमने यूनाइटेड नेशंस का दौरा मुकम्मल किया तो यूनाइटेड नेशंस वालों ने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि जो उनके अपने कमिटीज है दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का कमिटीज है, उन्होंने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि ये आप कमिटीज पाकिस्तान का संभाले। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस भी तस्लीम कर रही है कि अगर आलमी सतह पे दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान इनका मुकाबला करे। मतलब ये पाकिस्तान की बयानिया की जीत है, ये पाकिस्तान की सफारतकारी की जीत है, ये मोदी की हार है, ये भारत की नाकामी है। वैसे ही भारत और अमेरिका के दरमियान जो दोस्ती है वो तो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, मगर इससे बावजूद पाकिस्तान का ये कमेटी जिसे एक जमात से नहीं तमाम और काफी ज्यादा जमातों की नुमाइंदगी थी, हम अमेरिका से निकले तो वहां के अफवाज का सरबराह ने, और उसी वक्त भारत का कमेटी भी वही थी, जहां हम जाते थे वो पीछे वहीं पहुंच जाते थे। हम कुछ बात करते थे, वो उल्टी अपनी झूठ सुनाते थे। मगर कामयाबी आप इस नजर से देखें कि जैसे हम अमेरिका से निकले तो वहां का जो अफवाज का जनरल है वो अपना ही पार्लियामान से खिताब करते हुए कहता है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द वॉर ऑन टेरर। मतलब अमेरिका भी, भारत का दोस्त भी ये तस्लीम कर रही है कि नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाती, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। ये आपकी कामयाबी है, भारत का नाकामी है। साथ साथ उनका स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से बातचीत करवाने के लिए तैयार है, तो वो भी जब ये बात मानते हैं तो ये भारत का नाकामी आपका कामयाबी है। उसकी फौरी बाद तारीख में पहली बार पाकिस्तान का फौज का सरबराह हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुलाकात लंच पे होता है। फौरी बाद लंच पे होता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें भारत से पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान टेररिस्तान है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, तो हमारा अफवाज का सरबराह वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में क्या कर रहा था?
یہ بھارت کی ناکامی ہے، پاکستان کا کامیابی ہے. اور نہ صرف یہ، ہمارا اسی وقت فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں. تو مطلب یہ اس بات کی بھی تائید ہے کہ بھارت وہ جنگ ہار چکا تھا، پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھی. وہ تو خود پریشان تھے کہ ہم تو بھارت کو اتنا پیسہ بیچتے ہیں، اتنا انویسٹ کرتے ہیں، وہ تو اپنا 6 جہاز بھی نہیں سنبھال سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کامیابی، یہ امریکہ کے لحاظ سے تاریخی کامیابی ہے، پاکستان کی، آپ کی، اس ملک کی، ہمارا افواج کی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پاکستان سے مگر اس پورا خطے سے دہشت گردی کو ختم کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہو تو ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے بھی یہاں دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا، اور ان کے لیے بھی وہاں دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، اور اب دنیا یہ مان چکی ہے کہ جو بھی مسئلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ میں خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ ہو سکتا ہے، تو وہ کسی کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا. وہ بین الاقوامی سطح کا مسئلہ رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے لے کے دنیا کے کونے کونے تک، آخری دم تک انصاف پہنچانے تک کشمیر کی آواز اٹھاتے رہیں گے. جہاں تک سندھو کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارا زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے، اور ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی بیانیہ کے سطح پہ، سفارتی سطح پہ، اور اگر ہمیں مجبور کرتے ہیں تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. مگر ہم اپنا سندھو کا آواز بنیں گے، اس کا دفاع کریں گے، اور اپنے عوام تک پانی پہنچائیں گے. جو لوگ سندھو پہ سیاست کرتے رہتے ہیں ان کو اپنا خاموشی مبارک. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہے. ہم اس صوبے کے، اس ملک کے عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم سندھو کا جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور بین الاقوامی سطح پر لڑتے رہیں گے. بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا، یا ہمیں 6 کے 6 دریا پاکستان کے حوالے، جنگ کے صورت میں پاکستان کے حوالے کرنے پڑیں گے. میں وزیر اعظم صاحب کا، وزیر خارجہ کا، پوری دنیا میں جو ہمارے سفیر موجود ہے، خاص طور پہ نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز میں، امریکہ میں، یو کے میں، EU میں، ان سب کا، جو ہمارا ٹیم میں، جو وزیر اعظم نے جو ٹیم بنایا جس کا قیادت میں کر رہا تھا، آپ کی شری رحمان صاحبہ اس میں شامل تھی، ہنا ربانی کھر صاحبہ اس میں موجود تھی، ساتھ ہمارا یہ سینیٹر فیصل سبزواری جو کہ کراچی سے ہے، MQM سے ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. مصدق ملک صاحب، خرم دستگیر صاحب، بشرا بٹ صاحبہ، جلیل عباس جیلانی صاحب، یہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، ان سب کا شکر گزار ہے جنہوں نے میرے ساتھ
अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज्यादा 70 से ज्यादा मुलाकातें की हैं और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा ठोस है, ज्यादा तगड़ा है। वो लोग जो पहले पाकिस्तान पे शक कर रहे थे, अब वो पाकिस्तान के बात मानने पर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हम अपना मंजिल पे नहीं पहुंचते। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे।